میں اپنی اگلی مہمان مقرر کو دعوت دوں گی. پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, رائٹر ہیں, بہت خوبصورت لکھتی ہیں, بہت خوبصورت شخصیت ہیں آپ کی پرزور تالیوں میں, ڈاکٹر کوثر جمال چیمہ صاحبہ. آج کی کتاب ہم تیرا دل چرائے بیٹھے ہیں کی تقریب پذیر آئی ہے, اور سچ بات یہ ہے کہ میں کسی طرح بھی محترمہ ڈاکٹر پونم نورین صاحبہ کی شاعری کا تقابلی جائزہ لینے کی اہلیت نہیں رکھتی. میں تو بس ایک عام قاری ہوں, اور یہ امر میرے لیے باعث مسرت ہے کہ میں اس کتاب پر بات کروں جو ایک عورت, ایک مسیحا اور ایک حساس انسان نے تحریر کی ہے. حاضرین محترم, لکھنے لکھانے کا کرب اور راحت دونوں وہی محسوس کر سکتے ہیں جو اس عمل سے گزرتے ہیں. تخلیق سے زیادہ کٹھن کوئی کام نہیں. عورت جسمانی طور پر کمزور سمجھی جاتی ہے, مگر تخلیق جیسا فریضہ اس کا درجہ امتیاز ہے. یہ درد خود سہنا اور سینکڑوں تخلیق کاروں کے درد کو روزانہ دیکھنے کا تجربہ اپنی جگہ بہت ہی حوصلے کا کام ہے, جو ڈاکٹر پونم نورین صاحبہ بہت لگن اور جذبے سے سر انجام دیتی ہیں. آپ نے کہا, باب مسیحائی میں مسیحا کے نہ تو پیر سلامت ہیں اور نہ ہی سر, اور سچ بات تو یہ ہے کہ کسی بھی سچے انسان کو اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا ایک جہاد سے کم نہیں. شعر ہے, ہم نے انگلی اٹھائی ظالم پہ, ہم کو جینے کے پڑ گئے لالے. اور کہتی ہیں, گمشدہ انسان کو سچ کے جہان کو ڈھونڈنے کی چاہ میں سچ کشیدتی ہوں میں. ہم تیرا دل چرائے بیٹھے ہیں سادہ اسلوب, بے تکلفی, بناوٹ سے مبرہ اور لفظی گرگ دھندے سے آزاد شاعری کا ایسا مجموعہ ہے جو نزاکت اور برداشت اور کمزوری اور طاقت کی بات کرتا ہے. کہیں درد کا احساس ہے تو کہیں تھکن دکھائی دیتی ہے, بالکل ایسے جیسے کوئی استقاط حمل کے بعد تخلیق کی نا امیدی میں نڈھال ہو جائے. سب کو ہی داستاں سنا ڈالی, سب کو ہی داستاں سنا ڈالی, کچھ نہیں جس کی پردہ داری ہے, پھر وہی ٹیڑھی میڑھی پک ڈنڈی, پھر وہی زندگی ہماری ہے. عورت خاندانوں اور معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, مگر عورت کے دکھ بھی عجیب ہوتے ہیں, جیسے سرد موری جیسا بڑا درد اور دسمبر سرد موری کا بھرپور استعارہ. تمہاری تیکھی باتوں نے, بہت بے درد گھاتوں نے ہمیں یہ بتایا ہے, دسمبر لوٹ آیا ہے. اور اندر کی تنہائی کا اظہار کچھ یوں ہے, چاروں جانب بڑے جھمیلے ہیں, چاروں جانب بڑے جھمیلے ہیں, بھیڑ میں ہیں مگر اکیلے ہیں. ڈاکٹر پونم نورین صاحبہ کی شاعری میں بدگمانی اور جھوٹ کی حقیقتوں کے ساتھ ساتھ نرمی اور گداز, محبت کے جذبات اور احساسات نمایاں ہیں. کبھی جبر اور گھٹن کا احساس در آتا ہے, اور کہیں مایوسی کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے, مگر وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے, جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نہ صرف ایک مضبوط عورت بلکہ ایک باشعور انسان اور مسیحا ہیں جنہیں وقت کے دھارے پر چلنا اور پیش آنے والے واقعات سے نپٹنا آتا ہے. کہتی ہیں, میری آنکھوں سے خون رستا تھا, میری آنکھوں سے خون رستا تھا, میرے چہرے پہ تھی زخمی آنکھیں, اور یوں کہ آبلا پائی کی کہانی ہے. آبلا پائی کی کہانی میں, لٹنے والوں کی بے سمانی میں, دل نے جانا تو بس یہی جانا, جو نہیں ہے وہی محبت ہے. حاضرین کرام, زندگی کے سفر میں درپیش آنے والے واقعات اور حادثات کے ساتھ ساتھ سمجھوتے, مصلحتیں, حقیقتیں اور بھرم بہت ضروری ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ فرماتی ہیں, موم بننا پڑا, ہم کو ڈھلنا پڑا, اور کہا چلو ہم مان جاتے ہیں, سنو ہم ہار جاتے ہیں. اور التفات میں فرماتی ہیں, ہزار بار ارادہ تھا, ہزار بار ارادہ تھا لوٹ جانے کا, ہزار بار تیرا التفات آڑے تھا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب انسان زندگی کے تلخ حقائق کا سامنا نہیں کر سکتا تو وہ ماضی کے دریچوں میں ڈھانکتا ہے تاکہ حقائق کی تلخی اسے شکست سے دوچار نہ کرتے, جیسے کہ نظمیں میری یادوں کی الماری اور یہاں کچھ روز رہتے تھے. ہم تیرا دل چرائے بیٹھے ہیں خوبصورت اور لطیف جذبات کی روداد ہے. اس کتاب میں ڈاکٹر پونم صاحبہ کی وارفتگی عیاں ہے, اور ساتھ ہی بہت خوبصورتی سے اپنی انفرادیت برقرار رکھے ہوئے ہیں. اور وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ قاری کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کا فن خوب جانتی ہیں. رقص پھولوں پہ ہو یا آگ پہ ہو,
رقص پھولوں پہ ہو یا آگ پہ ہو، بہرانہ سر ہو یا حجاب میں ہو، موتیوں جیسی کسی کتاب میں ہو، رقص تو توبہ شکن ہوتا ہے۔ ڈاکٹر پونم نورین صاحبہ کا اسلوب اپنا ہے، انداز اپنا ہے، اظہار اپنا ہے، اور ایک بار پھر ہم تیرا دل چرائے بیٹھے ہیں کہ اشاعت پر مبارکبادیاں سمیٹنا ان کا حق ہے۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ شکریہ۔